بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے خلاصے کا 23واں حصہ کریں گے۔ آج ہماری صورتیں 4 ہیں، مکی صورتیں ہیں 5ویں گروپ کی، الزخرف، الدخان، الجاسیہ اور الحاقہ۔ اس میں الزخرف اور الدخان یہ جوڑا صورتیں ہیں۔ دونوں میں جیسا کہ اس پورے گروپ میں ہم نے دیکھا کہ توحید کا اس بات ہے، اس کو دلائل سے ثابت کرنا، اس کے بارے میں اعتراضات اشکالات کا جواب دینا اور تنبیہ کرنا۔ پہلی سورہ زخرف میں ہم دیکھتے ہیں کہ استدلال کا غلبہ ہے اور دوسری میں تنبیہ زیادہ ہے۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ سورہ حامیم ہے اور گواہ ہے یہ واضح کتاب۔ انا جعلنا، گواہ ہے یہ واضح کتاب کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اے پیغمبر آپ اللہ کے پیغمبر۔ ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو۔ اس کے بعد توحید کا استدلال بیان کیا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 سے۔ فرمائے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ لازماً یہی جواب دیں گے کہ خدائے عزیز و علیم نے، جو زبردست ہے، علم والا ہے، اسی نے پیدا کیا۔ الذی، جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے رکھے کہ تم راہ پاؤ، اور جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے ساتھ، پس ہم نے اس سے نئی زندگی تمہیں بخشی مردہ زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد، اسی طرح تم بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ اور جس نے تم کو مختلف قسم کی چیزیں پیدا کر کے دیں اور تمہارے واسطے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، یہ اس لیے کیا تاکہ تم ان کے پیٹھوں پر جم کر بیٹھو، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو جب کہ تم ان پر بیٹھو یاد کرو اور کہو کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیزوں کو ہماری خدمت میں لگا دیا اور ہم تو ان کو قابو میں کر لینے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 میں منکرین کی تکبر کو بیان کیا۔ فرمایا وقالو، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ کوئی امیر ہوتا، کوئی رئیس ہوتا، کوئی سردار ہوتا۔ کیا تمہارے رب کے فضل کو یہی تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کا سامان تو ہم نے تقسیم کیا ہے اور ایک کے درجے دوسرے پر بلند کیے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اپنی حکمت کے ساتھ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکے، اور تمہارے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ایک ہی ڈگر پر چل پڑیں گے، تو جو لوگ خدائے رحمان کے منکر ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی کر دیتے اور ان کی سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے تخت بھی چاندی کے جن پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے، اور یہ چیزیں سونے کی بھی کر دیتے۔ یہ چیزیں تو بس دنیا کی زندگی کی ایک استعمال کی متاع ہیں، اور آخرت تمہارے رب کے پاس متقیوں کے لیے کہیں بہتر ہے۔ اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ آگے چل کے آیت نمبر 57 میں فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے مسیح علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا تو یہ مقابلے بازی میں کہتے کہ ہمارے خداؤں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا۔ فرمایا کہ آیت نمبر 57 میں وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مریم، اور جب ابن مریم کی مثال دی جاتی تو تمہاری قوم کے لوگ اس پر چیخنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے معبود اچھے ہوئے یا وہ۔ یہ بات وہ آپ کے سامنے محض کج بحثی کے لیے اٹھاتے ہیں، بلکہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ، یعنی یہ بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان ہوا الا عبد، وہ تو بس ہمارا ایک بندہ تھا جس پر ہم نے اپنا فضل فرمایا اور بنی اسرائیل کے لیے اس کو مثال بنایا، اور اگر ہم چاہیں تمہارے اندر سے فرشتے بنا دیں
جو زمین میں خلافت کریں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ قیامت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ مسیح علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے انسانوں کو دوبارہ موت کے بعد زندہ کھڑا کریں گے۔ تو اس میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھی راہ۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے، جس میں پہلی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نازل ہونے والی رات کا ذکر کیا ہے، یعنی لیلۃ القدر کا، جس کو یہاں لیلہ مبارکہ بیان کیا۔ فرمایا حامیم، یہ سورہ حامیم ہے، والکتاب المبین، گواہ ہے یہ واضح کتاب، کوئی بات جو پچھلی سورہ میں تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کا واضح ہونا اللہ کی طرف سے نازل ہونے کی دلیل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک اس کو ہم نے ایک مبارک رات میں اتارا ہے، بے شک ہم لوگوں کو آگاہ کر دینے والے تھے۔ اس رات میں تمام پر حکمت کام تقسیم ہوتے ہیں، اہم فیصلے ہوتے ہیں، ان کو نافذ کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاریخ کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے کہ فرعون اور اس کے ساتھی اپنے تمام تر تکبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے جب انہوں نے بنی اسرائیل کو نکلنے پر مجبور کیا تمام مظالم کے بعد، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر کو چھوڑ کے نکلے، تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا۔ تو فرمایا کہ کم ترکوا من جنات وعیون، انہوں نے کتنے ہی باغ اور چشمے، کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے اور سامان عیش جس میں وہ مگن رہتے تھے چھوڑے، یعنی وہ سب چھوڑ کے گئے۔ کذالک، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں، اور ان چیزوں کا وارث ہم نے دوسروں کو بنایا، بس نہ ان پر آسمان نے آنسو بہائے اور نہ زمین ہی نے، اور نہ وہ مہلت پانے والے ہی بنے۔ کتنے بد نصیب لوگ تھے یہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 38 میں جواب دیا ان لوگوں کا کہ جو سمجھتے تھے کہ بس دنیا یہی ایک جگہ ہے رہنے کی، کھیل کود تماشا ہے۔ فرمایا وما خلقنا السماوات والارض، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں کھیل کے طور پر نہیں بنائی، ہم نے ان کو نہیں پیدا کیا مگر ایک مقصد کے ساتھ، لیکن ان کے اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ ان یوم الفصل، بے شک فیصلے کا دن ان سب کا وقت ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آخر میں آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بس ہم نے اس قرآن کو اے پیغمبر آپ کی زبان میں نہایت خوبی سے آراستہ کیا تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں، تو تم بھی انتظار کرو، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ اور سورہ حاقہ ہیں، ان میں وہی انذار و بشارت کا مضمون ہے، لیکن اس میں جو اعتراضات کیے گئے تھے کفار کی طرف سے، ان کی تردید کا مضمون نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ دونوں صورتوں کا آغاز ایک ہی طرح کا ہے۔ فرمایا سورہ جاسیہ ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ سورہ حامیم ہے، اس کتاب کا اہتمام کے ساتھ نازل ہونا ہوا اس اللہ کی طرف سے کہ جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ ففی خلقکم، اور اسی طرح خود تمہاری خلقت اور حیوانات کے اندر بھی جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں جو یقین کرنا چاہیں۔ یہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ جب تک انسان کے اپنے اندر آمادگی نہیں ہوگی کوئی ایمان نہیں لا سکتا۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اس ذریعہ رزق میں جو اللہ آسمان سے اتارتا ہے پھر اس سے زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مر جانے کے بعد، اور ہواؤں کی گردش میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھیں۔ فرمایا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں بالکل حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، تو اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے۔ اس کے بعد
انکار کرنے والوں کا رویہ اور انجام بیان کیا. فرمایا ویل لکل افاک اثیم. آیت نمبر 7 میں فرمایا ہلاکی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لپاٹیے ہیں، گناہ گار ہیں. یسمعوا آیات اللہ، جو اللہ کی آیات سنتے ہیں کہ اس کو پڑھ کر، جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، پھر وہ تکبر کے ساتھ اپنی روش پر ضد کرتے ہیں گویا انہوں نے وہ سنی ہی نہیں، تو ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. فَإِذَا عَلِمَ، اور جب ان کو ہماری آیات میں سے کسی بات کا علم ہوتا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. اس کے بعد آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے خواہشات نفس کے پیچھے پڑ جانے والے لوگوں کے بارے میں. فرمایا کہ کیا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس کو کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے، اور اس کو جس کو اللہ نے علم رکھتے ہوئے گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر کر دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. بھلا ایسوں کو کون ہدایت دے سکتا ہے اس کے بعد کہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا ہو؟ کیا تم لوگ دھیان نہیں کرتے؟ یعنی جو اللہ کے پیغام کے بارے میں، اس کی نشانیوں کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے، اس کو ہدایت نہیں ملے گی. وقالو، اور انہوں نے کہا ما ہی الا حیاتنا الدنیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو بس اسی دنیا کی زندگی تک ہے، یہیں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم کو بس گردش روزگار، وقت آئے گا گردش آئے گی ہلاک کرتی ہے، اور ان کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، محض تیر تکے اٹکل کے وہ چلا رہے ہیں. فرمایا جب ان کو ہماری نہایت واضح نشانیاں آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کا یہ قول ہی ان کی واحد حجت ہوتا ہے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے پاس لاؤ. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ہم نہیں مانیں گے. آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور تم دیکھو گے ہر گروہ کو قیامت کے روز کے وہ دو زانو بیٹھے ہوئے ہوں گے. ہر گروہ کو پکارا جائے گا اس کے دفتر اعمال کی طرف. ان کو بتایا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم اس کا بدلہ پاؤ گے. ھذا کتابنا، یہ ہمارا دفتر، یہ ہمارے رزلٹ کارڈ ہے جو تمہارے اوپر بالکل ٹھیک ٹھیک گواہی دے گا. ہم لکھواتے رہے ہیں جو کچھ تم کرتے رہے ہو، یعنی جو تم نے دنیا میں عمل کیے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے غافل رہے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یہی دراصل کھلی ہوئی کامیابی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا، تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم کو میری آیات پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی؟ تو تم نے تو تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے. آخر میں فرمایا آیت نمبر 32 میں وَإِذَا قِيلَ، اور جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ شدنی ہے اور قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، بس ایک گمان ہے جو ہم کرتے ہیں اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں ہیں. فَبَدَا لَهُمْ، اور ان پر ان کے کاموں کی برائیاں واضح ہو جائیں گی جو وہ کرتے رہے، اور وہ چیز ان کو گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے. یہ اس سورہ مبارکہ کے کچھ مضامین تھے. اور اب آئیے اب اس سلسلے کی جو آج کی ہماری آخری سورہ ہے، سورہ احقاف، اس کو دیکھتے ہیں. یہ سورہ جاسیہ کی ہی جوڑا سورہ ہے. آغاز بالکل ایک طرح کا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، یہ سورہ حامیم ہے. تنزیل الکتاب، اس کتاب کا اہتمام کے ساتھ اترنا ہوا اس اللہ کی طرف سے کہ جو زبردست ہے، حکمت والا. فرمایا ما خلقنا السماوات والارض، ہم نے آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو نہیں پیدا کیا مگر ایک مقصد اور ایک معین مدت کے لیے. اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اس چیز سے اعراض کرتے ہیں، اس کو اگنور کرتے ہیں جس سے ان کو آگاہ کیا گیا. اس کے بعد
آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفار کو خطاب کرتے ہوئے، فرمایا کہ قل ما کنت بدعا من الرسول، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی پہلا رسول تو نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اور نہ یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ یعنی وہ دھمکیاں دیتے تھے اور مستقبل کے بارے میں برے برے اندیشوں کا اظہار کرتے تھے۔ فرمایا میں تو صرف اس بات کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو صرف ایک کھلا ہوا آگاہ کرنے والا ہوں۔ قل ارائیتم، ان سے پوچھو کہ اس وقت کیا ہوگا اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کیا، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس کی مانند ایک کتاب کی گواہی بھی دی، پہلے سے گواہی چلی آ رہی ہے، یہ شاندار کتاب تمہارے سامنے اللہ کا پیغام پیش کر رہی ہے، سو وہ تو اس پر ایمان لائے، یعنی بنی اسرائیل کے اچھے لوگ، اور تم نے تکبر کیا، کیا انجام ہوگا سوچا تم نے؟ بے شک ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 میں اچھے انسان کا ذکر کرتے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی۔ اس کی ماں نے دکھ کے ساتھ اس کے پیٹ میں رکھا، اور دکھ کے ساتھ اس کو جنا، اور اس کے پیٹ میں رکھنا اور اس کو دودھ چھڑانا 30 مہینوں میں ہوا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جاتا ہے اپنی پختگی کی اور عمر کو، اور پہنچ جاتا ہے 40 سال کو، تو وہ دعا کرتا ہے کہ اے رب مجھے سنبھال کہ میں تیری اس فضل کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا، اور وہ نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہے۔ یہ اچھا انسان ہے، اور میری اولاد میں بھی میرے نیک بخت وارث اٹھا، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں تیرے فرما برداروں میں سے بنتا ہوں۔ فرمایا اولئک الذین، یہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال کو ہم قبول کریں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے، جنت والوں کے ساتھ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ اس کے بعد برے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ والذی، اور رہا وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم پر تف ہے، کیا تم لوگ مجھے اس سے ڈراتے ہو کہ دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں، کوئی واپس تو نہیں آیا۔ اور وہ اللہ سے فریاد کر رہے تھے ہوتے ہیں، یعنی اس کے والدین، کہ تیرا ناس ہو، ایمان لا، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، ہو کے رہے گا۔ بس وہ جواب دیتا ہے کہ یہ سب محض اگلوں کے افسانے ہیں، کوئی بات صحیح نہیں ہے۔ فرمایا اولئک الذین، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی وعید پوری ہوئی ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزرے جنوں اور انسانوں میں سے، بے شک یہ نامراد ہونے والوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خاتمہ کلام میں آیت نمبر 33 سے آگے فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس دن کو یاد رکھو جس دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دوزخ کے سامنے لایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ جواب دیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ تو حقیقت ہے۔ ارشاد ہوگا تو چکھو عذاب نے انکار کی پاداش نتیجے میں، بس ثابت قدم رہیے آپ، جس طرح صاحب عزم رسول، ہمت والے رسول ثابت قدم رہے، اور ان کے لیے جلدی نہ کیجیے۔ جس دن یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، تو یہ محسوس کریں گے کہ گویا دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، بس پہنچا دینا ہی آپ کا کام ہے۔ بالآخر تباہ وہی لوگ ہوں گے، برباد وہی لوگ ہوں گے جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی روشنی سے ہدایت پانے کی توفیق دے۔